بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریاض الصالحین کا 119واں باب مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے قمیص، آستین، تہہ بند یا شلوار، پینٹ، پاجامہ اور پگڑی کا کنارہ کتنا لمبا ہو، نیز تکبر کے طور پر ان میں سے کسی کو بھی لٹکانے کی حرمت اور بغیر تکبر کے لٹکانے کی کراہت کا بیان۔ یعنی مختصراً اس عنوان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پینٹ یا شلوار کے لٹکانے کو منع کیا گیا ہے، یعنی وہ تکبر میں آتا ہے، اور بغیر تکبر کے اگر کوئی لٹکاتا ہے تو وہ بھی برا ہے، منع کیا ہوا ہے، کراہت ہے اس میں۔ پہلی حدیث ہے اس باب کی جو ہم مطالعہ کریں گے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا تہہ بند ضرور ہی نیچے لٹک جاتا ہے، الا یہ کہ میں بہت زیادہ اس کا خیال رکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کا پتہ تھا کہ یہ کتنے مخلص ہیں اور کتنے سچے ہیں اور کتنے عاجزی پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو ان میں سے نہیں ہیں۔ لیکن آج کے دور میں کوئی کہے کہ میں حضرت ابو بکر کی طرح لٹکا لیتا ہوں، میرا تو مطلب تکبر نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنا تہہ بند تکبر کے طور پر لٹکاتا اور گھسیٹ کر چلتا ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہہ بند وغیرہ یعنی تہہ بند، شلوار، پینٹ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا، بخاری شریف۔ یعنی وہ جسم کا حصہ اتنا آگ میں جائے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنا تہہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، یعنی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور وضو کر۔ چنانچہ وہ گیا اور وضو کر کے آیا۔ آپ نے پھر فرمایا، جا اور وضو کر۔ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے آپ اسے وضو کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی دوبارہ وضو کرنے کی وجہ بیان نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا تہہ بند، یعنی تہہ بند کا میں ترجمہ یہاں کر رہا ہوں شلوار، کیونکہ اب نئی جنریشن کو تو تہہ بند کا بھی شاید پتہ نہ ہو، شلوار یا پینٹ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تہہ بند یا شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جو کہ امام مسلم کی شرط پر ہے۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ تو اس حدیث سے بعض فقہا نے یہ نکالا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے اگر کپڑا ہوگا، پینٹ ہو یا شلوار ہو یا تہہ بند ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن احتیاط اس میں ہی ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کو
جو ہے نا ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ اور ویسے یہ صرف نماز سے متعلق ہی حکم نہیں ہے، یہ تو عام لائف میں بھی، زندگی میں یعنی عام چلتے پھرتے بھی مرد کو حکم یہی ہے کہ وہ اپنا کپڑا، شلوار ہو، پینٹ ہو، تہمند ہو، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، ورنہ وہ تکبر میں آئے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اس باب کی سیکنڈ لاسٹ جو حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا تہہ بند آدھی پنڈلی تک ہے اور کوئی حرج یا گناہ نہیں اگر آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کے درمیان ہو، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا، اور جو اپنا تہہ بند شلوار یا پاجامہ وغیرہ تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اسے بھی ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ آج کے باب کی آخری حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا تہہ بند لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، اپنا تہہ بند اونچا کرو۔ میں نے اسے اونچا کر لیا۔ آپ نے پھر فرمایا، اور اونچا کرو۔ میں نے اور اونچا کر لیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ بعض لوگوں نے پوچھا، تہہ بند کہاں تک ہو، تہہ بند یا شلوار یا پینٹ؟ تو ابن عمر نے فرمایا، آدھی پنڈلیوں تک۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو پورے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں شلوار، پینٹ یا پاجامہ یا تہہ بند سے متعلق، خاص طور پہ کیونکہ ہمارا اس کے بارے میں ہی عمل میں ہمارے اندر کمی ہے۔ باقی قمیض تو کوئی بھی اتنی لمبی نہیں کرتا کہ وہ لٹک رہی ہو زیادہ، اور نہ پگڑی کا اتنا رواج رہا ہے، حالانکہ یہ بھی دونوں چیزیں موضوع میں شامل ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ ہیں پینٹ یا شلوار سے متعلق۔ تو ساری احادیث ہم نے دیکھ لی ہیں کہ جس کا کپڑا، خواہ وہ کسی فارم میں ہو، خواہ وہ پینٹ کی شکل میں ہو، خواہ وہ شلوار کی شکل میں ہو، خواہ وہ تہمد ہو، پاجامہ ہو، ٹراؤزر ہو، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ اس کے لیے کیا وعید ہے؟ وہ جہنم میں ہوگا۔ اور دوسری نماز سے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ جس کا یعنی شخص تھا تو اس کا وہ کپڑا جو ہے نیچے تھا ٹخنوں سے، تو آپ نے اس کو بار بار کہا کہ وضو دوبارہ کرو۔ تو اس پہ کچھ فقہا نے کہا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، احناف کے نزدیک میں بھی میرا خیال ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے جو کپڑا ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنے کی توفیق دے۔ اور اس میں جو ایکسیپشنل کیس لوگ بیان کرتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شروع میں ہم نے پڑھا ہے، تو وہ ان کا لٹک جاتا تھا۔ ان کی ایک تو جسم کمزور تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ہر بندہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ابو بکر کے برابر کا ہوں اور میرا کپڑا لٹک جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اور میں واقعی عاجزی پسند آدمی ہوں۔ اگر وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں پھر تو چلیں، اس کے لیے بھی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کا اس میں آپ شامل نہیں ہیں، آپ کا اگر لٹک جاتا ہے کوشش کے باوجود، کیونکہ آپ تو حضرت ابو بکر کے جو ہے نا بچپن کے دوست تھے اور ان کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی نیت اور ارادہ اور سارا کیا ہے۔ تو آج کوئی شخص کہے کہ میں کیونکہ ابو بکر کو یہ اجازت مل گئی تو مجھے بھی ہے، اور تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔